بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس ستوت انیلا۔ اسٹوڈنٹ آج ہم کنگڈم مونیرا کے جو ہے وہ آرگنیزم بیکٹیریا کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیکٹیریا جو ہے وہ پروکیریوٹک سیل ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر آپ کو ویزیبل ہے۔ اس کے اندر کروموسوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے میمبرین باؤنڈیڈ نیوکلیس نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جو ہے سیل وال ہوتی ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کی بنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سیل وال کے آؤٹر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سلیمک کیپسول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اس کے اندر ایک ڈی این اے کا مالیکیول ہوتا ہے جس کو پلازمڈ کہتے ہیں، اور یہ پلازمڈ جو ہے یہ بایو ٹیکنالوجی بایو انجینئرنگ کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اس میں پلی ہے جو کہ ایک کانجوگیٹڈ ٹیوب ہوتی ہے جو ریپروڈکشن میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کے اندر جو ہے وہ ایک وپ لائک چابک جیسا لمبا اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو فلیجیلا کہتے ہیں، اور فلیجیلا جو ہے وہ بیکٹیریا کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہماری کنگڈم پروٹسٹا ہے، اور کنگڈم پروٹسٹا کے اندر ہم آج پریمیشیم کو پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ یہ یوکیریوٹک، یہ جو ہماری کنگڈم ہوتی ہے یہ یوکیریوٹک ہوتی ہے، اور اس کے اندر کچھ جو ایلیمنٹ جو 35,000 اسپیشیز ہے ان میں کچھ جو ہے وہ پلانٹ لائک ہوتے ہیں، کچھ اینیمل لائک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ فنجائے لائک بھی ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس پیرامیشیم کی ڈائیگرام ہے جو کہ ایک یونیسیلولر آرگنیزم ہے۔ اس کے اندر حرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیشز لائک پلکوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر بال ہوتے ہیں جن کو سیلیا کہتے ہیں۔ یہ سیلیا کی مدد سے حرکت کرتے ہیں۔ اس کے اندر دو جو ہے اس میں کلوروفل ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنی غذا خود بناتے ہیں، اور اس لیے ان کو آٹوٹراف کہتے ہیں۔ اس کے اندر دو نیوکلیس ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے ویجیٹیٹیو اور ایک ریپروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے اندر ممبرین باؤنڈیڈ سارے آرگینل اینڈوپلازمک ریٹیکولم مائٹوکونڈریا گالجی باڈی موجود ہوتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ اس کے بعد آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جب یہ یونیسیلولر آرگنیزم جو ہے جس کے اندر ٹرو الجی جو ہے وہ شامل ہے، تو جب یہ اس کنگڈم کے آرگنیزم کبھی بھی ٹیشو نہیں بناتے بلکہ یہ کالونی بناتے ہیں، اور اس کالونی میں ان کے ممبر ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو بالکل اچھی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ اگلا جو ہماری کنگڈم ہے وہ کنگڈم فنجائے ہے۔ اس کے جو جاندار ہوتے ہیں وہ ہیٹروٹراف ہوتے ہیں، اپنی غذا خود نہیں بناتے، لیکن سیزائل ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ فکس رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ آپ کو جو اس کی شکل نظر آ رہی ہے فنگس کی، اس کی پوری باڈی کو جو ہے وہ مائسیلیم کہتے ہیں۔ اس مائسیلیم کے اندر اس کی مائسیلیم باڈی جو ہے وہ تین طریقے کی ہائفی پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک کو بولتے ہیں اسپرنجیوفور، ایک کو بولتے ہیں اسٹولن، اور ایک کو بولتے ہیں رائزوائڈ۔ اسپرنجیوفور جو ہے وہ اسپرنجیو کو بیئر کرتی ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کو اوپر جو راؤنڈڈ اسٹرکچر لگ رہے نظر آ رہے ہیں اسپرنجیم، اس کو جو ہے جس ہائفی نے مطلب جن دھاگوں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے اس کو بولتے ہیں اسپرنجیوفور۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ جیسے بریڈ کے اوپر پوری کائی پھیلتی ہے تو اس کو بولتے ہیں اسٹولن، اور اس کے بعد اگلی جو ہوتی ہے وہ رائزوائڈ ہوتی ہے، اور رائزوائڈ کا کام ہوتا ہے یہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہے غذا میں آخر تک، اور ساری غذا کو یہی جذب کرتی ہے، ساری غذا کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سک کر کے اور بہت تیزی سے اس غذا کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اور فنگس کا جو ہے وہ جال اس کے اوپر بچھ جاتا ہے۔ تو کنگڈم فنجائی کے جو آرگنیزم ہیں پہلے پلانٹ کنگڈم میں رکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کو جو ہے وہ سیپریٹ کنگڈم میں رکھ دیا ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے ان میں سے کچھ بیماریاں پھیلاتے ہیں اور کچھ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ اس کی جو مثال ہے مشروم تو وہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس کی ایک ایگزامپل ٹوڈ اسٹول وہ بہت ہی زہریلی ٹائپ ہے فنجائی کی، جو کہ کسی بھی آرگنیزم کے لیے جو ہے وہ ٹاکسک ہوتی ہے اور اس کو کل بھی کر سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہماری کنگڈم ہے وہ کنگڈم پلانٹی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سب سے نمایاں جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر گرین پگمنٹ موجود ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے اندر جو ہے
آپ کو ایک ایک جو لفظ ہے وہ ایک ایک پوری ڈیفینیشن رکھتا ہے. مطلب یہ کہ یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی ان کا جسم ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتا ہے. پھر یوکیریوٹک ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کے جو سیل ہوتے ہیں ان میں نیوکلس موجود ہوتا ہے. پھر فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ اپنی غذا خود بناتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ آٹوٹراف بھی کہلاتے ہیں. وہ جاندار جو اپنی غذا خود بنائیں ان کو آٹوٹراف کہتے ہیں. اور ان کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ وہ سیل وال ہوتی ہے جو کہ اینیمل سیل میں نہیں ہوتی، اور سیل وال جو ہے وہ اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے سیلولوز کی. جبکہ بیکٹیریا کی جو سیل وال تھی وہ کاربوہائیڈریٹس کی بنی ہوئی تھی، جبکہ فنجائی کی سیل وال کائٹین کی بنی ہوئی تھی. جبکہ اور ان کی سیل وال میں اسٹوڈنٹ آپ کو بہت اچھے طریقے سے فرق جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. جبکہ پلانٹ کی سیل وال جو ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ یونی سیلولر آرگنیزم نہیں ہوتے، بلکہ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ اس کے اوپر جو ہے ملٹی سیلولر الجی شامل ہے. اس کے علاوہ برائیوفائٹ شامل ہے، ٹیریڈوفائٹ شامل ہے، جیمنوسپرم اور اینجیوسپرم شامل ہے. اسٹوڈنٹ برائیوفائٹ جو ہے وہ بالکل چھوٹے جو ہے وہ پودے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے تھیلس باڈی ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر آپ بتا نہیں سکتے کہ ان کے اندر لیف کہاں پر ہے، اسٹیم کہاں پر ہے. ان کی باڈی تھیلس باڈی ہوتی ہے اور یہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو جڑی بوٹیاں کہتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ٹیریڈوفائٹ ہوتے ہیں. ٹیریڈوفائٹ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے پودے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر فلاور اور سیڈ اور یہ نہیں ہوتے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جیمنوسپرم گروپ ہے. جیمنوسپرم وہ پودے ہوتے ہیں جن کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ان کے سیڈ میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ کون کے اندر پائے جاتے ہیں. اور لاسٹ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اینجیوسپرم ہے. ہم ڈیلی روٹین میں جتنے بھی سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ اینجیوسپرم سے تعلق رکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمارے پاس لاسٹ کنگڈم اینیمیلیا ہے. اینیمیلیا ملٹی سیلولر آرگنیزم ہوتے ہیں. ان کے جو سیل ہوتے ہیں وہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ انجسٹیو ہیٹروٹراف ہوتے ہیں. ہیٹروٹراف ہوتے ہیں، یہ اپنی غذا خود نہیں بناتے، بلکہ یہ اپنی غذا جو ہے وہ اپنے ماحول سے حاصل کرتے ہیں. اور یہ انجسٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ یہ اپنے منہ کے تھرو جو ہے وہ اپنی باڈی میں لے کے جاتے ہیں. ان کے سیل کے اندر کوئی سیل وال نہیں ہوتی. اور اسٹوڈنٹ ان کے اندر جو ہے وہ ورٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ دونوں موجود ہوتے ہیں. ورٹیبریٹ وہ جاندار ہوتے ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جبکہ انورٹیبریٹ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. اور یہ اس کے اندر سب جاندار شامل ہے سوائے پروٹوزوا کے. پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو پروٹوزوا کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا جاتا تھا، لیکن اب پروٹوزوا جو ہے ان کو جو ہے وہ کنگڈم پروٹسٹا میں رکھ کے ان سے سپریٹ کر دیا گیا ہے. اینیمل کنگڈم کے اندر جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں ان کو اپنی غذا کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوکوموشن کرنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ملٹی سیلولر سیل جو ہے وہ ان کے آرگن بھی بناتے، ان کے ٹیشو بناتے ہیں. ٹیشو جو ہے وہ پھر ان کے آرگن بناتے ہیں. اور ان کے اندر ویل ڈیفائن جو ہے اسٹوڈنٹ وہ سسٹم موجود ہوتے ہیں، یعنی مختلف ان میں سسٹم ہوتے ہیں. جیسے ایکسکریشن کا سسٹم ہے ان کے اندر، ڈائجیشن کا سسٹم ہے ان کے اندر، نروس سسٹم ہے ان کے اندر، مسکولر سسٹم ہے ان کے اندر، جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے. تو اسٹوڈنٹ وہ چھوٹے آرگنیزم جو سنگل سیل پہ یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کر لیتے ہیں، جانوروں پہ وہ بڑے پیمانے میں ہوتی ہے اور سسٹم بیس پہ ہوتی ہے. اور جب یہ سارے سسٹم ملتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک آرگنیزم بنتا ہے. اور اس کی مثال آپ کے پاس یہاں پر آپ کو کینگرو دکھایا گیا ہے، اس کے علاوہ اسٹار فش دکھائی گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ماحول میں پلس میں انسان خود جو ہے وہ بھی اس کنگڈم اینیمیلیا کا ممبر ہے. اسٹوڈنٹ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.